السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوزخ کیا ہے اور کہاں پر ہے؟ دوزخ کیا چیز ہے؟ دوزخ خدائی جیل خانہ ہے۔ اس کو خدا نے بے ایمان اور نافرمان بندوں کی سزا کے واسطے بنایا ہے۔ اس میں ہر قسم کے عذاب ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس سے بہت ڈرایا گیا ہے۔ اس میں سانپ اور بچھو اور ہتھکڑیاں، جنجیر وغیرہ سب آگ کی ہے، اور اس کی آگ دنیا کی آگ سے ایسی تیز ہے کہ اگر وہ سوئی کے سوراخ کے برابر دنیا میں لائی جائے تو ساری دنیا جل کر خاک ہو جائے۔ اگر اس کو پہاڑوں پر رکھا جائے تو سارے پہاڑ جل کر کوئلہ ہو جائیں، اور اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے بہت تاکید فرمائی ہے، اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ اپنی اولاد اور بیوی، عزیز و اقاربہ اور مسلمانوں کو بلکہ کافروں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کرے۔ دین کا علم سیکھیں اور اپنی اولاد کو بھی سکھا دیں۔ عالموں سے دین کی باتیں پوچھ کر عمل کریں، ورنہ دوزخ کے عذاب سے بچنا مشکل ہے۔ دوزخ کہاں پر ہے؟ دوزخ زمین کے نیچے ہے، اور اس کے اوپر تلے 7 درجے ہیں اور 7 ہی دروازے ہیں۔ یہ سمجھو کہ 7 دوزخ ہیں۔ ہر قسم کے نافرمانوں کو سزا کے لیے درجہ الگ الگ ہے۔ اس کے دروازے اتنے بڑے ہیں کہ ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 70 برس کی راہ ہے، اور ایک دوزخ دوسری دوزخ سے تیزی میں 70 حصے زیادہ تیز ہے، اور گہرائی اتنی ہے کہ اگر ایک بڑا بھاری پتھر اس کے اوپر سے چھوڑا جائے اور 70 برس تک چلتا رہے تب کہیں اس کے نیچے پہنچے۔ بے ایمان اور نافرمان لوگوں کو فرشتے دوزخ میں اس طرح گھسیٹ کر لے جائیں گے کہ ان کے منہ میں زنجیریں ڈال کر پاخانے کی جگہ سے نکالیں گے، اور ہر ایک نافرمان اور بے ایمان کو ان کے پیر شیطان کے ساتھ دوزخ میں ڈال دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخ کو 1000 برس تک دہکایا گیا تو اس کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر 1000 برس دہکایا گیا تو اس کا رنگ سفید ہو گیا، پھر 1000 برس دہکایا گیا تو اس کا رنگ کالا سیاہ ہو گیا۔ اب وہ بالکل کالو سیاہ ہے، اور یہ دنیا کی آگ جس کو تم جلاتے ہو دوزخ کی آگ سے تیزی میں 70 حصے کم ہے۔ دوزخ میں آگ کے جوتے۔ رسول پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخ کے عذابوں میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ دوزخی کے پاؤں میں صرف آگ کے جوتے ہوں گے، اور ان کی آنچ کی تیزی سے اس کا بھیجا ہڈیوں کی طرح پتہ ہوگا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ دوزخ کا ایک بڑا بھاری سانپ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ایک سانپ دوزخ سے نکلے گا، اس کا نام جریس ہے، اس کا سر 7ویں آسمان پر ہوگا، اور اس کی دم 7ویں زمین کے نیچے ہوگی۔ جبرائیل اس سے پوچھیں گے کہ تو دوزخ سے باہر کیوں آیا؟ وہ کہے گا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 5 قسم کے آدمی لینے ہیں۔ اول نماز نہ پڑھنے والا، دوسرے زکوٰۃ نہ دینے والا، تیسرے سود لینے والا، چوتھے شراب پینے والا، 5ویں مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والا۔ وہ سانپ ان 5 قسم کے لوگوں کو اپنے منہ میں لے کر دوزخ میں جا گھسے گا، اور دوزخ سال بھر میں 2 سانس لیتی ہے، ایک گرم ایک سرد۔ جب دنیا میں سردوں اور گرمی ہوتی ہے تو اس کی یہی وجہ ہے۔ دوزخ کی چیخ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب دوزخ کو قیامت کے میدان میں لایا جائے گا تو اس کے 70 بازو ہوں گے، اور ہر ایک بازو کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، اور اس کی چنگاریاں محل جیسی ہوں گی۔ وہ ایک ایسی چیخ مارے گی کہ تمام فرشتے اور جن و انسان، بلکہ نبی اور رسول بھی سب ڈر جائیں گے، اور سب نفسی نفسی پکار اٹھیں گے، یعنی اے اللہ میری جان کو دوزخ سے بچا۔ اس وقت کوئی ایسا نہ ہوگا جو کسی کی کچھ مدد کر سکے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی امتی فرمائیں گے، یعنی اے اللہ میری امت کو دوزخ سے بچا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے رحمت کی اور کیا چاہت ہے امت کی۔ حضرت جبرائیل کا آنا اور دوزخ کی خبر لانا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل امین آئے، ان کا چہرہ اداس تھا۔ آپ نے فرمایا اے جبرائیل،
آج یہ اداسی کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے تیز کرنے کا حکم دیا ہے، بس جو مرد اور عورت دوزخ کا ہونا سچ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو سچا مانتا ہے تو اس کو چاہیے کہ دوزخ کے عذابوں سے ڈرے اور اللہ و رسول کی تابعداری کرے۔ یا رسول اللہ اس خدا کی قسم جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، اگر دوزخ کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا زمین و آسمان کے درمیان لٹکایا جائے تو دنیا کے سب لوگ اس کی بدبو سے مر جائیں۔ یا رسول اللہ اس خدا کی قسم جس نے آپ کو تمام مخلوق کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اگر دوزخ کی زنجیر سے ایک کڑی پہاڑوں پر رکھی جائے تو پہاڑ دب کر زمین کے ساتوں طبق کے نیچے پہنچ جائے۔ یا رسول اللہ اس خدا کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر دوزخ سوئی کے برابر بھی کھول دی جائے تو اس کی گرمی سے دنیا کے سب لوگ جل کر راکھ ہو جائیں۔ یا رسول اللہ دوزخ کی لپٹ اور آنچ بہت تیز ہے اور اس کی گہرائی بہت بڑی ہے اور اس کا زیور لوہا ہے اور اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، پانی اس کا کھولتا ہوا خون اور پیپ جیسا ہے جس کو ہزاروں برس سے پکایا جاتا ہے۔ پھر رحمت عالم نے دریافت فرمایا اے جبرائیل امین کون کون لوگ کون کون سی دوزخ میں جائیں گے؟ عرض کی یا رسول اللہ پہلی دوزخ میں منافق جائیں گے جو ظاہر میں مسلمان بنتے ہیں اور دل میں کافر اور بے ایمان ہے، اور یہ دوزخ سب دوزخوں کے نیچے ہے، اور اسی میں دوسرے کافر لوگ جیسے فرعون، حامان، قارون، نمرود، صداد وغیرہ جائیں گے اور اس کا نام ہادیہ ہے۔ دوسری دوزخ میں مشرک لوگ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی مخلوق کو شریک کرتے ہیں، اس کا نام حجیم ہے۔ تیسری دوزخ میں سائبین، تاروں اور آگ وغیرہ کے پوجنے والے جائیں گے، اس کا نام سکر ہے۔ چوتھی دوزخ میں شیطان اور اس کے ساتھی اور اس کے تابعدار جائیں گے، اس کا نام لظا ہے۔ پانچویں دوزخ میں یہودی جائیں گے، اس کا نام حتمہ ہے۔ چھٹی دوزخ میں عیسائی جائیں گے، اس کا نام سعیر ہے۔ اور اس کے بعد جبرائیل چپ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اے جبرائیل امین ساتویں دوزخ کا بھی حال بیان کرو، اس میں کون لوگ جائیں گے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس کا حال کچھ نہ پوچھئے۔ آپ نے فرمایا کچھ تو بیان کرو۔ عرض کی کہ اس میں آپ کو آپ کی امت کے بہے مسلمان لوگ جائیں گے، مرد ہو یا عورتیں، جو بڑے بڑے گناہ کر کے بلا توبہ کیے مر گئے ہوں گے، اس کا نام جہنم ہے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر وحشت اثر سن کر گھبرا گئے، روتے ہوئے، یعنی حضرت فاطمہ کی آواز سن کر حضور نے حجر شریف کا دروازہ کھول دیا اور ان کو اپنے پاس بیٹھا کر فرمایا اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے فرمایا ابا جان مجھے آج 3 روز کے بعد معلوم ہوا کہ آپ کو کوئی صدمہ پہنچا ہے۔ ابا جان یہ بیٹی آپ پر قربان، فرمائیے بھائی کیا صدمہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا رنگ بھی زرد پڑ گیا؟ ارشاد فرمایا اے میرے جگر کے ٹکڑے، امت کے بڑے بڑے گناہوں نے یہ صدمہ پہنچایا ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہ کر کے دوزخ میں جائیں گے۔ یہ فرما کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر روتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور حضرت فاطمہ بھی ننگا سر کر کے سجدے میں رونے لگ گئیں اور دعا کرنے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشخبری سنائی۔ تب آپ نے سجدے سے پیشانی اٹھائی اور جان میں جان آئی۔ حضور پر نور نے حضرت فاطمہ کو گلے سے لگایا، مسلمان بھائیوں اور دین کی بہنوں کچھ تو خیال کرو کہ ہم گناہگاروں کے ساتھ ہمارے رسول پاک کو کس قدر محبت ہے اور ہماری تکلیف سے آپ کو کس قدر صدمہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایسا غم خوار نظر نہیں آتا، اور آپ کی صاحبزادی کو دیکھو کہ ہم نالائقوں پر کس قدر مہربانی فرماتی ہیں۔ ڈوب مرنے اور شرم کرنے کی بات ہے کہ ہم اپنے رسول کی نافرمانی پر تلے ہوئے ہیں اور کود کود کر دوزخ میں گرے جاتے ہیں۔ کتنا بدبخت ہے وہ مرد اور عورت کہ اپنے پیارے رسول کو
नाफरमानी करके आपको तकलीफ़ पहुँचाए, और कितना खुशकिस्मत है वह मर्द और औरत जो आपकी ताबेदारी करके आपको खुश करे। हर हफ्ते में 2 मरतबा आपकी खिदमत में हमारे अमल पेश किए जाते हैं। जिसके अमल अच्छे होते हैं आप उससे खुश होते हैं, और जिसके अमल बुरे होते हैं आपको उसकी तरफ से निरंज होता है, तकलीफ़ होती है। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारा ये किस्सा कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।